بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الفضل 7 مارچ 2023 بروز منگل۔ باغ میں ملت کے ہے کوئی گلے را نہ کھلا، احمد علیہ السلام سیرت و سوارے مرتبہ ولیم۔ مسجد اقصی سے مراد مسیح موعود کی مسجد ہے جو قادیان میں واقع ہے۔ سے یہی مراد ہے جس کی بنیاد آپ کے والد صاحب مرحوم نے رکھی اور جس کی توسیع و تکمیل آپ کے دست مبارک سے ہوئی، کیونکہ مینارے کا وجود اس مسجد میں ہے نہ کہ مسجد مبارک میں۔ مسجد اقصی کون سی مسجد ہے؟ اس امر کی تحقیق کے لیے کہ مسجد اقصی کون سی ہے، 2 امور پر غور کرنا ضروری ہے۔ 1، تعامل یعنی صحابہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا ہم میں موجود ہونا اور ان کی تحریروں اور تقریروں میں اس کا ذکر آنا۔ 2، خود حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تحریروں میں اس کا ذکر آنا۔ پس اول تعامل پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ النادر کالمعدوم کو چھوڑ کر تحریراً و تقریراً حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے سے لے کر اس وقت تک بیک زبان یہی کہا جاتا ہے کہ مسجد اقصی مینارے والی مسجد ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کسی شرعی مسئلہ کے متعلق جو بنیادی اصول ارشاد فرمائے ہیں ان میں ایک اہم مسئلہ تعامل کا بھی ہے، جسے دوسرے لفظ میں تواتر بھی کہتے ہیں۔ قرآن کریم ہم تک محض تواتر کے ذریعے پہنچا، نمازیں ہم محض تواتر کی بنا پر پڑھتے ہیں۔ اسی طرح اسلام کے دوسرے احکام جنہیں سنت کہتے ہیں ہمیں اسی تواتر کے ذریعے ملے، اور اسی تواتر و تعاتل کو اب بھی بنیادی اصول بنانا پڑے گا، اور ہر مسئلہ کے متعلق النادر کالمعدوم کو چھوڑ کر اسی تواتر و تعامل پر نظر ڈالی جائے گی کہ صحابہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا اس بارے میں تواتر و تعامل کیا ہے۔ بفضل خدا ابھی ہم میں صحابہ موجود ہیں اور ان کا تعامل و تواتر بتلا رہا ہے کہ مسجد اقصی مینارے والی مسجد ہے۔ 2، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تحریرات سے بھی ظاہر ہے کہ مسجد اقصی مینارے والی مسجد ہے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام تحریر فرماتے ہیں، 1، حدیث میں اس بات کی تصریح ہے کہ مسجد اقصی کے قریب مسیح کا نزول ہوگا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ مینارہ یہی مسجد اقصی کا مینارہ ہے۔ زمیمہ خطبہ الہامیہ صفحہ ب۔ 2، اس مسجد اقصی کا مینارہ اس لائق ہے کہ تمام میناروں سے اونچا ہو۔ زمیمہ خطبہ الہامیہ صفحہ سے حاشیہ۔ 3، مسجد کی شرقی طرف جیسا کہ احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا منشا ہے ایک نہایت اونچا مینارہ بنایا جائے۔ زمیمہ خطبہ الہامیہ صفحہ ب۔ 4، یہ مینارہ اس لیے تیار کیا جاتا ہے کہ تا حدیث کے موافق وہ عظیم پیش گوئی پوری ہو جائے جس کا ذکر قرآن شریف کی اس آیت میں ہے کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ۔ زمیمہ خطبہ الہامیہ صفحہ سے۔ ان 4 حوالوں کے بعد یہ دیکھنا چاہیے کہ مینارہ کس مسجد میں ہے اور کس مسجد کی شرقی جانب واقع ہے۔ اگر مسجد مبارک کو مسجد اقصی مانا جائے تو 1، مسجد مبارک میں کوئی مینارہ نہیں، نہ شرق کی طرف نہ غرب کی طرف۔ 2، بڑی مسجد والے مینارے کو مسجد مبارک کا مینارہ مانا جائے تو بعید از قیاس کے علاوہ پیش گوئی کے بھی خلاف ہے، کیونکہ پیش گوئی کے روح سے مینارے کو مسجد کی شرقی جانب ہونا چاہیے نہ کہ غربی جانب، جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ احادیث کے منشا کے ماتحت مسجد کی شرقی جانب ایک نہایت اونچا مینارہ بنایا جائے، لیکن یہ امر ظاہر ہے کہ بڑی مسجد کا مینارہ مسجد مبارک سے غرب کی طرف ہے، اور جب مینارہ بڑی مسجد کے شرق میں ہے تو لا محالہ بڑی مسجد ہی مسجد اقصی ٹھہری۔ گو اس کی بنیاد حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے والد صاحب مرحوم نے رکھی، مگر حقیقتاً اس کی تکمیل حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ہاتھ سے ہوئی، جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام خود تحریر فرماتے ہیں، خدا تعالیٰ کے فضل و کرم سے قادیان کی مسجد جو میرے والد صاحب مرحوم نے مختصر طور پر 2 بازاروں کے وسط میں ایک اونچی زمین پر بنائی تھی، اب شوکت اسلام کے لیے بہت وسیع کی گئی اور بعض حصہ عمارات کے اور بھی بنائے گئے ہیں۔
اب اس مسجد کی تکمیل کے لیے ایک اور تجویز قرار پائی ہے، اور وہ یہ ہے کہ مسجد کی شرقی طرف، جیسا کہ احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا منشا ہے، ایک نہایت اونچا مینار بنایا جائے، اور مینار 3 کاموں کے لیے مخصوص ہو: ضمیمہ، خطبہ الہامیہ، صفحہ الف ب۔ پس ظاہر ہے کہ مسجد اقصی سے مراد مسیح موعود کی مسجد ہے جو قادیان میں واقع ہے۔ سے یہی مسجد مراد ہے جس کی بنیاد آپ کے والد صاحب مرحوم نے رکھی، اور جس کی توسیع و تکمیل آپ کے دست مبارک سے ہوئی، کیونکہ مینارے کا وجود اس مسجد میں ہے، نہ کہ مسجد مبارک میں۔ اب رہا مبارک و کل امر مبارک یجل فیہ کا حل، سو جاننا چاہیے کہ اس الہام کی مصداق دونوں مساجد ہیں، کیونکہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے الہام کو دونوں مساجد پر چسپاں فرمایا ہے، جیسا کہ براہین احمدیہ حصہ 4 و ازالہ اوہام و حقیقت الوحی میں اس الہام کو مسجد مبارک کے متعلق تعریف فرماتے ہیں، اور ضمیمہ خطبہ الہامیہ میں مسجد اقصی پر چسپاں کرتے ہیں۔ چنانچہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، مسجد اقصی سے مراد مسیح موعود کی مسجد ہے جو قادیان میں واقع ہے، جس کی نسبت براہین احمدیہ میں خدا تعالیٰ کا کلام یہ ہے: مبارک و کل امر مبارک یجعل فیہ، اور مبارک کا لفظ جو بصیغہ مفعول اور فاعل واقع ہوا قرآن شریف کی آیت بارکنا حولہ کے مطابق ہے۔ پہلے ظاہر کیا جا چکا ہے کہ بارکنا حولہ کی آیت مسجد اقصی کے متعلق ہے، اور مسجد اقصی مینارے والی مسجد ہے، اور مینارے والی مسجد وہ ہے جس کی آپ کے والد صاحب مرحوم نے بنیاد ڈالی، اور توسیع و تکمیل آپ کے دست مبارک سے ہوئی۔ اور جس طرح ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین کو محض تکمیل کی بنا پر مقام ابراہیم قرار دیا گیا، اس طرح محض تکمیل و توسیع کی بنا پر اس مسجد کو مسیح موعود علیہ السلام کی مسجد قرار دے دیا، جیسے وَلَقَدْ نَصْرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ جنگ بدر کے متعلق بھی ہے، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے کی پیش گوئی بھی ہے۔ اسی طرح یہ الہام دونوں مساجد کے لیے ہے، اور یہ ظاہر ہے کہ ضمیمہ خطبہ الہامیہ میں شروع سے آخر تک اسی مسجد کا ذکر ہے، اور مسجد مبارک کا ذکر کہیں اشارتاً بھی نہیں پایا جاتا۔ پھر بلا تعلق اس کا ذکر کس طرح آ سکتا تھا؟ تمام ذکر مینارے کا ہے، اور مینارہ بنتا ہے بڑی مسجد میں، پس بڑی مسجد ہی مسجد اقصی ٹھہری۔ دراصل مسجد مبارک مسجد اقصی کی ایک شاخ ہے، اور شاخ اصل سے جدا نہیں ہوتی۔ جب شاخ کے متعلق مبارک و مبارک الاخ کا الہام ہوا تو اصل یعنی مسجد اقصی خود بخود اس میں شامل ہو گئی۔ خاکسار سید محمود عالم قادیان، الفضل، جلد 24، نمبر 73، مورخہ 25 ستمبر 1936، صفحہ 6۔ واضح رہے کہ حضرت اقدس علیہ السلام کے عہد مبارک میں اس مسجد کو مسجد اقصی کا نام دیے جانے کی کوئی روایت ابھی تک خاکسار کی نظر سے نہیں گزری، بلکہ جو روایات ملتی ہیں ان کے مطابق اس وقت مسجد مبارک کو چھوٹی مسجد اور مسجد اقصی کو بڑی مسجد یا جامع مسجد ہی کہا جاتا تھا۔ حضرت اقدس علیہ السلام کی تحریرات، الہامات اور اس عہد کے اخبارات اور رسائل میں یہی نام لکھا ہوا موجود ہے۔ مثال کے طور پر تذکرہ ایڈیشن 4 میں ہی موجود کچھ الہامات کی عبارتیں درج کی جاتی ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: 1، جب بشمبر داس کی قید کی نسبت چیف کورٹ میں اپیل دائر کیا گیا تو نماز عشاء کے وقت جب میں اپنی بڑی مسجد میں تھا، تذکرہ صفحہ 11۔ 2، تب یہ عجیب اتفاق ہوا کہ اسی رات ایک بڑھیا کو خواب آئی جس کی عمر قریباً 80 برس کی تھی، اور اس نے صبح مجھ کو آ کر کہا کہ میں نے رات سید عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کو خواب میں دیکھا ہے، اور ساتھ ان کے ایک اور بزرگ تھے، اور دونوں سبز پوش تھے، اور رات کے پچھلے حصے کا وقت تھا۔ دوسرا بزرگ عمر میں ان سے کچھ چھوٹا تھا۔ پہلے انہوں نے ہماری جامع مسجد میں نماز پڑھی، تذکرہ صفحہ 16۔ 3، میں ایک دن چھوٹی مسجد میں چند احباب کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اور آمد و خرچ کا حساب کر رہے تھے کہ مجھ پر ایک کشفی حالت طاری ہوئی، تذکرہ صفحہ 265۔ 4،
میں نے دیکھا کہ گویا ہولیوں کے دن ہے، بہت ہندو سیاہ کپڑے پہنے ہوئے ہولی میں مشغول ہیں، چند بڑی مسجد میں جہاں میں کھڑا ہوں آئے ہیں، پھر میں بازار کے اندر آیا ہوں اور غول کے غول ہندو سیاہ کپڑے پہنے ہوئے کھڑے ہیں۔ ایک گروہ کے پاس جو میں جاتا ہوں تو کہتا ہوں خبردار میں مسلمان ہوں۔ تذکرہ صفحہ 423۔ 5۔ صبح کے وقت الہام ہوا، اول خواب میں دیکھا کہ گویا میں بڑی مسجد میں ہوں، بشیر احمد میرا لڑکا میرے پاس ہے۔ تذکرہ صفحہ 604۔ 6۔ حضرت ڈاکٹر حشمت اللہ صاحب رضی اللہ عنہ الہام یا ایھا النبی اطعم الجائع والمعترہ کی بابت بیان فرماتے ہیں، اگلی صبح کے 9-10 بجے میں دیکھتا ہوں کہ پیارا مسیح پاک چھوٹی مسجد کے دروازے میں گلی رخ کھڑا ہوا ہے اور کئی ایک عشاق سامنے کھڑے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں کہ مولوی صاحب کو بلائیں۔ تذکرہ صفحہ 632 حاشیہ۔ 7۔ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی ایدہ اللہ تعالیٰ بن عزیز نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی مندرجہ ذیل رویا اپنی تقریر میں بیان فرمائی، چھوٹی مسجد کے اوپر تخت بچھا ہوا ہے اور میں اس پر بیٹھا ہوا ہوں اور میرے ساتھ ہی مولوی نور الدین صاحب رضی اللہ عنہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ برکات خلافت تقریر حضرت خلیفۃ المسیح ثانی صفحہ 31 بحوالہ تذکرہ صفحہ 675۔ 8۔ حضرت مولوی عبداللہ بوطالوی صاحب رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، خاکسار جب قادیان آیا تو میرے ایام قیام میں ایک دن حضرت مسیح موعود علیہ السلام گھر سے مسجد مبارک میں تشریف لائے۔ حضور کے گردا گرد حاضرین کا مجمع استعدا تھا، حضور بھی ان کے درمیان کھڑے تھے۔ اس وقت حضور نے کھڑے کھڑے فرمایا کہ شاید کسی دوست کو یاد ہو، ہم نے ایک دفعہ پہلے بھی بتایا تھا کہ ہمیں دکھلایا گیا ہے کہ اس چھوٹی مسجد مبارک سے بڑی مسجد اقصی تک مسجد ہی مسجد ہے۔ اس پر حاضرین میں سے 2-3 اصحاب نے کہا، ہاں حضور ہمیں یاد ہے کہ حضور نے اس طرح فرمایا تھا۔ خاکسار کو ان میں سے ایک کا نام تو یاد ہے کہ وہ شیخ یعقوب علی صاحب تھے، باقیوں کے متعلق یاد نہیں کہ وہ کون کون صاحب تھے۔ اس کے بعد حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اب مجھے پھر یہی دکھایا گیا ہے کہ اس چھوٹی مسجد سے لے کر بڑی مسجد تک مسجد ہی مسجد ہے۔ اصحاب احمد جلد 7 صفحہ 183 184، تذکرہ صفحہ 694۔ باقی آئندہ، صداکار ابن سعید۔